کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر کی تعریف اور قبر کیا ہے؟ اور کیا آپ نے عالم برزخ کے بارے میں سنا ہے؟ اور قرآن مجید کا برزخ کے بارے میں کیا بیان ہے؟ اور کیا میت کو قبر میں کوئی حصہ و شعور ہوتا ہے؟ یہ بات کیسے ثابت کی جا سکتی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں فضا میں اڑا دیا جاتا ہے، یا پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا، مچھلی نے یا مگرمچھ نے نوچ کر کھا لیا، الغرض جس جگہ اس کے ذرات جسم ہوں گے اسی جگہ روح کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اور یہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے اور تمام شکوک و شبہات کا قرآن و حدیث سے جواب دیا ہے۔ برزخ کی تعریف: وفات کے بعد انسان پر جو وقت اور حالات گزرتے ہیں انہیں برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی وفات کے بعد والی زندگی کو برزخ کہا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ زمینی قبر برزخ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مراد برزخ ہے جو موت سے قیامت تک کی مدت ہے۔ موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی حیات اور آخرت کے درمیان حد فاصل ہے، اور معنی آیت کے یہ ہے کہ جب مرنے والا کافر فرشتوں سے دوبارہ دنیا میں بیچنے کو کہتا ہے تو یہ کلمہ تو اس کو کہنا ہی تھا کیونکہ عذاب سامنے آ چکا ہے، مگر اس کلمے کا کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں کہ وہ اب برزخ میں پہنچ چکا ہے، جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آیا، اور قیامت اور بعث و حشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ واللہ عالم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، یعنی ابھی کیا دیکھتا ہے، موت ہی سے اس قدر گھبرا گیا۔ آگے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردے میں ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی۔ اب تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک بڑا چکھتا رہے گا۔ قبر اور برزخ: قبر جگہ کا نام ہے جہاں مردہ کا جسم ہے، اور برزخ وقت اور جو حالات مردہ پر گزر رہا ہے اس کا نام۔ اس لیے انسان ہر وقت قبر میں ہی ہے اور برزخ میں بھی ہے، جس طرح ایک شخص مسجد یا مکان میں بھی ہے اور حالت نماز میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح مردہ قبر میں بھی ہے اور برزخ میں بھی ہے۔ دونوں باتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس دن لوگ اس فرشتے کی پکار کو سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ مردہ بروز قیامت قبروں سے نکلیں گے۔ اور آیت: ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور انسان سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3 تیسرا سوال، ما ھذا رجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی جو تمہارے اندر خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ جو انسان ان تینوں سوالات کا جواب درست اور صحیح ٹھیک دے دیتا ہے تو اس شخص کے لیے قبر میں اسی وقت جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا اس کی قبر کو تنگ اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میت کا حس و شعور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، میت بے شعور نہیں بلکہ حس اور شعور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میت شعور کے ساتھ پہچانتا ہے کہ اس کو کون اٹھایا ہوا ہے اور کون اس کو غسل دے رہا ہے اور کون اس کو قبر میں اتار رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازہ کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو میت اگر نیک اور صالح ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو، یعنی اپنے جنت کے ٹھکانے کی جانب جو اس کی آخری منزل ہے، اور اگر اللہ نہ کرے نیک اور صالح نہ تھا
تو کہتا ہے ہائے بدبختی اور بدنصیبی لوگوں، کہاں لے جا رہے ہو؟ کیونکہ اس کو اپنے انجام کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اس کی اس آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے۔ اگر میت کی اس آواز کو اٹھانے والے سن لے تو برداشت نہ کر سکے اور جان دے دیں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔